कालू कौवा, चूनी चिड़िया और लूसी कबूतर एक बहुत बड़े दरख्त पर मिलजुल कर रहते थे। उस दरख्त की बहुत सी शाखें थीं, जहाँ पर उन पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे। वो जगह बहुत ही महफूज थी, क्योंकि धूप और बारिश दोनों मौसमों में उस दरख्त की शाखों में ये पक्षी पनाह ले लेते थे। वो तीनों पक्षी हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन अचानक बहुत ज़ोर का तूफान आया और फिर बारिश शुरू हो गई। सब पक्षियों के घोंसले गिरकर टूट गए। उस रात वो सब पक्षी बारिश में बगैर घोंसले के दरख्त की शाख पर बैठे रहे। अगली सुबह होते ही चूनी चिड़िया बोली, दोस्तों, हमारे घोंसले तो टूट चुके हैं। ऐसा करते हैं, अब मजबूत घर बनाते हैं ताकि अगली दफ़ा बारिश और तूफान में हमारे घर महफूज रहें। ये सुनकर लूसी कबूतर बोली, हम सब बेकार में अपना वक्त क्यों ज़ाया करें? मेरे ख्याल में हमें इसी तरह बिना घर बनाए रहना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर एक पल में सारी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। लूसी कबूतर की बात सुनकर कालू कौवा बोला, हाँ, लूसी ठीक कह रही है। हमें घर बनाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। टूनी चिड़िया, अगर तुम घर बनाना चाहती हो तो इस दरख्त की शाखें बहुत कमज़ोर हैं। बेहतर है तुम यहाँ से जाकर कहीं और अपना घर बनाओ। कालू कौवे की बात सुनकर लूसी कबूतर बोली, हाँ, टूनी चिड़िया, कालू कौवा ठीक कह रहा है। इस दरख्त पर जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब तुम्हें ये दरख्त छोड़ना होगा। कालू कौवे और लूसी कबूतर की बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख हुआ और फिर वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चल दी। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया वहाँ से दूर निकल आई और वो अपने लिए मुनासिब जगह तलाश कर रही थी, जहाँ पर वो अपना घर बना सके। इतने में उसे एक जगह एक बहुत बड़ा माल्टा दिखाई दिया। वो वहाँ उस माल्टे के साथ बने छोटे से दरख्त पर बैठ गई और रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर छोटू तोता बाहर आया। जैसे ही छोटू तोता की नज़र टूनी चिड़िया पर पड़ी तो वो बोला, ए टूनी चिड़िया, तुम इधर क्यों उदास बैठी हो और क्यों रो रही हो? टूनी चिड़िया, जो कि अपने ख्यालों में गुम थी, यकदम चौंकी और बोली, छोटू तोता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही
آنے والی ہے اور میرا گھر۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا پھر سے رونے لگی۔ چھوٹو طوطا سمجھ گیا کہ ٹونی چڑیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آیا ہے، اس لیے وہ دکھی ہے۔ وہ ٹونی چڑیا سے بولا، ٹونی چڑیا تم فکر نہ کرو، آج رات تم میرے گھر رک سکتی ہو۔ آؤ آؤ اندر آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹونی چڑیا کو لے کر اندر آ گیا۔ ٹونی چڑیا چھوٹو طوطے کا بنا مالٹے کا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر وہ بولی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف ایک بہت بڑا مالٹا ہے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ یہ مالٹا ایک خوبصورت گھر ہے۔ یقیناً اسے بنانا بہت مشکل ہوگا۔ ٹونی چڑیا کی بات سن کر چھوٹو طوطا بولا، دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے میری دوست۔ مجھے دھوکہ دیا تھا میرے دوستوں نے، پر میں نے ہمت نہ ہاری اور پھل کا گھر بنا کر اس میں رہنا شروع ہو گیا، اور یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ پھر چھوٹو طوطا نے ٹونی چڑیا کو کھانا پیش کیا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ باتوں باتوں میں چھوٹو طوطا نے ٹونی چڑیا سے رونے کی وجہ پوچھی تو ٹونی چڑیا نے اپنی ساری داستان سنا دی، جسے سن کر چھوٹو طوطا بولا، فکر نہ کرو میری دوست، کل ہم مل کر تمہارے پسندیدہ پھل کا گھر تمہارے لیے بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنسنے لگے اور کھانا کھانے لگے۔ ادھر کالو کوا اور لوسی کبوتر ٹونی چڑیا کو گھر سے نکال کر بہت خوش تھے، مگر ان کی یہ خوشی وقتی تھی۔ ایک روز زور کا آندھی اور طوفان آیا اور بارش ہونے لگی اور وہ درخت گر گیا۔ اس طرح لوسی کبوتر اور کالو کوے کے رہنے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے اور ان دونوں نے سوچا کہ اب اپنے رہنے کے لیے کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ دونوں نئے ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ اڑتے اڑتے وہ دور نکل گئے۔ کافی دور جا کر انہیں ایک مالٹے اور ایک آم کا گھر نظر آیا۔ وہ دونوں جلدی سے نیچے اترے اور مدد کے لیے آم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا تو وہ دونوں پکشی ٹونی چڑیا اور چھوٹو طوطا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے۔ ٹونی چڑیا نے دونوں پکشیوں کو اپنے گھر آنے کو کہا۔ دونوں پکشی شرمندہ ہوتے ہوئے ٹونی چڑیا کے گھر داخل ہو گئے۔ لوسی کبوتر شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، ٹونی چڑیا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور ہمیں اس کی سزا بھی مل گئی ہے۔ لوسی کبوتر کی بات سن کر ٹونی چڑیا بولی، دوست، میرے دل میں تمہارے لیے
ضرورت نہیں بلکہ میں تمہاری مشکور ہوں۔ آج اگر تم لوگ مجھے گھر سے نہ نکالتے تو میں آج آم کا درخت بنا کر اس میں نہ رہ رہی ہو۔ جب تک تمہارے رہنے کا انتظام نہیں ہوتا تب تک تم دونوں میرے مہمان ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کرے تو ہمیشہ اس کی برائی کو ذہن میں نہ رکھیں بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ اس سلوک کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے۔